تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے جس رب نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، دین توحید میں داخل ہونے اور اس میں قائم رہنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بے شبہ درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، جنہوں نے دین توحید کو سنوارا، سجایا، ہم اور آپ تک پہنچایا۔ سامعین، اگر میں ایک بات کہوں تو آپ لوگوں کو بڑا تعجب ہوگا، ایمان نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ کو ایک مان لینا اگر ایمان ہے تو یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایسا ماننے والا جہنم میں ہی جائے گا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے جا رہے تھے، مکے والوں نے مجبور کیا، نہیں جانے دیا، سمجھوتا ہوا۔ جس میدان میں جس جگہ سمجھوتا ہوا وہ حدیبیہ ہے، اور اس کا نام ہے صلح حدیبیہ۔ کئی روز تک رکنا پڑا اللہ کے رسول کو اور صحابہ کو وہاں پہ۔ رات کو بارش ہوئی، کچھ صحابہ نے کہا ھذا من فضل اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا صبح کو بارش کے بعد، اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے بہت سے لوگوں نے صبح کی ایمان کی حالت میں، اور تم میں سے بہت سے لوگ کافر ہو گئے صبح ہوتے ہوتے۔ وہ صحابہ تھے، وہ سارے صحابہ تھے نا۔ ان میں سے کسی نے تبصرہ کیا کہ یہ جو بارش ہوئی ہے نا، اس کے بارے میں کہا مطرنا بفضل اللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اوپر بارش نازل ہوئی۔ اور بارش تو عرب کے لیے بڑی نعمت، ہلکی پھلکی بارش بھی ہو جائے تو موسم وہاں بڑا خوشگوار ہو جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ میں رات کو ٹھہرے ہوئے تھے، حدیبیہ کے مقام پر رات کو بارش ہو گئی، اور صبح کچھ صحابہ نے کہا مطرنا بفضل اللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اوپر بارش ہوئی۔ اور کچھ لوگوں نے کہا مطرنا بنوء کذا و کذا، آج فلاں نچھتر برسا ہے، فلاں نچھتر چل رہا ہے۔ یہ نچھتر تو سنا ہوگا نا آپ نے، سال میں 28 نچھتر ہوتے ہیں غیر مسلموں کے یہاں، اور 28 میں سے 9 برستے ہیں، باقی سب برستے ہی نہیں ہیں۔ چیت بیسا کا موسم ہوتا ہے، برسنے کا موسم بھی نہیں ہوتا۔ یہ 9 نچھتر ہیں جو برستے ہیں، اور جن سے کھیتی کا موسم ہوتا ہے، بارش ہوتی، کھیتی ہوتی۔ تو جب بارش ہوتی ہے تو ایک مسلمان کہتا ہے ھذا من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے بارش دی ہے۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں، یا کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، یا ایمان ہے اللہ پر ایک تو ہے، مانتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہتھیا نچھتر برسا ہے، ادرا برسا ہے، وغیرہ وغیرہ جو گاؤں گھر میں چلتا ہے۔ آپ کے شہروں میں شاید یہ سب نہ چلتا ہو، لیکن آج بھی پورے دیہات میں، چاہے یہاں کا دیہات ہو یا میری طرف کا ہو، وہی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اما من قال مطرنا بفضل اللہ فهو آمن بی وکافر بکواکب، جس نے یہ کہا کہ یہ اللہ کے فضل سے بارش ہوئی ہے، اس نے اللہ پہ ایمان رکھا، اور ان ستاروں کے ساتھ، اس ستاروں سے جوڑتے ہیں نچھتر کو، ان ستاروں کے ساتھ اس نے کفر کیا۔ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِقَضَا وَقَضَا، اور جس نے یہ کہا کہ فلاں نچھتر برسا ہے، فلاں نچھتر برسا ہے، تو اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور ان کواکب پہ، ان ستاروں پہ ایمان رکھا۔ اب اندازہ لگائیے، ایمان نجات کے لیے کافی اگر ہوتا تو وہ کافر نہیں کہلاتے۔ ان میں کئی صحابہ تھے۔ اللہ کے رسول نے اصلاح فرمائی کہ بارش دیتا کون ہے؟ اللہ۔ برساتا کون ہے؟ اللہ۔ اور لوگوں نے اپنے زوم، اپنے گمان، اپنے وہم کے مطابق نچھتر بنا رکھا ہے 15 دن۔ یہ لوگوں کا اپنا وہم و گمان ہے، بارش تو اللہ دینے والا ہے، لہذا یہ بارش جو ہوئی ہے وہ اللہ کی نعمت سے ہوئی ہے، اللہ نے برسایا ہے، کسی نچھتر نے نہیں برسایا۔
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان نجات کے لیے کافی نہیں ہے، وہ ایمان نجات کے لیے کافی ہے جو توحید والا ایمان ہے، وہ ایمان جس میں توحید ہو۔ توحید کا مطلب اللہ کو ایک ماننا، توحید ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء اور صفات میں۔ توحید ربوبیت کے بارے میں ہلکا سا بتا دوں تاکہ پچھلے خطبے کا اعادہ ہو جائے اور آپ کے ذہن میں تھوڑا محفوظ ہو جائے، بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو جاننا بھی ضروری ہے۔ ربوبیت، اللہ کو رب ماننا۔ آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس رب کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، سارے جہان کا رب ہے۔ سارے جہان کا رب ہے کہ کیا مطلب؟ میں نے بتا دیا تھا رب میں تین چیزیں آتی ہیں۔ رب میں خلق آتا ہے، ملک آتا ہے، تدبیر آتی ہے۔ یعنی جو رب ہوگا وہ خالق ہوگا، جو رب ہوگا وہ مالک ہوگا، جو رب ہوگا وہ مدبر ہوگا۔ ہم جب کہتے ہیں سارے جہان کا رب ہے، اس کا مطلب سارے جہان کا خالق ہے، اور سارے جہان کا مالک بھی وہی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے، اور سارے جہان کا انتظام، تدبیر، کس کو کہاں سے روزی ملے گی، کس کی روزی کے لیے بارش برسانا ہے، کس کی روزی کے لیے بارش نہیں ہونا چاہیے، اور دنیا کے سارے انتظامات، سورج نکلنا، رات کا ہونا، یہ وہ دس دیٹ جو بھی ہے، جو ضروری ہے ایک مخلوق کے لیے، اس کا منتظم کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے مالک یوم الدین تک، ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پڑھیے آپ اور سمجھیے اس آیت کو، تو تینوں قسم توحید کی یہیں پہ ہے جو اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ توحید ربوبیت بھی یہی ہے، توحید اسماء و صفات بھی یہی ہے، اور توحید عبادت بھی یہی ہے۔ آج کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ مسلمان ہیں، ان کی یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے اور اس کا نام رکھ دیتے ہیں عبد النبی۔ کیا نام رکھتے ہیں؟ عبد النبی، نبی کا بندہ۔ جائز ہے؟ یہ توحید ہے؟ نبی خالق ہے؟ خالق کون ہے؟ جب مان چکے آپ کے خالق اللہ ہے، دوسرا کوئی خالق نہیں ہے۔ داتا بخش، نبی بخش، خواجہ بخش، اس طرح کے نام بہت عام ہیں۔ راجستھان میں چلے جائیے آپ، پیرا دتا یعنی پیر کا دیا ہوا، خواجہ بخش خواجہ کا دیا ہوا، نبی بخش نبی کا عطا کیا ہوا۔ عطا المصطفیٰ تو میرے کلاس فیلو کا نام تھا، جو اشرفیہ کے شیخ الحدیث ضیاء المصطفیٰ کے صاحبزادے تھے۔ عبد المصطفیٰ، مصطفیٰ کا بندہ۔ بندہ کس کا ہوتا ہے؟ انسان جس نے پیدا کیا ہے۔ عبد الخالق تو سنا ہے، بہترین نام ہے۔ عبد المنان تو سنا، عبد الرحمن تو سنا، عبد الرحیم تو سنا، عبد النبی کہاں سے آ گیا؟ تو جب آپ کہتے ہیں نا کہ خالق ہے، تو خلق یعنی پیدا کرنے کا جو کام ہے وہ صرف رب کا ہے۔ رب کے علاوہ کوئی دوسرا اولاد نہیں دے سکتا۔ جب نہیں دے سکتا تو پھر مزاروں پہ مانگنے کی ضرورت کہاں ہے؟ مندروں میں فلاں یا چیلا یا دیوی یا دیوتا سے کسی سے مانگنے کی ضرورت کہاں ہے؟ مالک وہ ہے، تو پھر اس کے علاوہ کسی اور سے لوگ مانگتے کیوں ہیں؟ اگر مانگتے ہیں تو شرک ہے، اگر اولاد مانگتے ہیں تو شرک ہے، مالک مانتے ہیں تو شرک ہے، اور مدبر مانتے ہیں تو شرک ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ نے فرمایا کہ وہی رب ہے جو زمین سے لے کے آسمان تک کی تدبیر اور انتظام کرتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اسی اللہ کا سارے مخلوق ہے اور اسی کی حکومت پوری دنیا پر۔ قرآن کی آیتیں ہیں یہ۔ اللہ نے فرمایا ان مشرکوں کو خاطب کرتے ہوئے، مکے کے مشرکین کو، والذین تدعونہ ما یملکون من قطمیر، بہت پرمغز آیت ہے، سمجھیے۔ اللہ نے فرمایا والذین تدعونہ، اے مکے کے مشرکین، جس کو تم پکارتے ہو نا اللہ کے علاوہ، جس کی تم عبادت کرتے ہو، وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ یہ قطمیر کسے کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ کھجور تو سب نے کھایا ہوگا۔ جب آپ کھجور کو چیرتے ہیں گٹھلی نکلتی ہے، اور گٹھلی کے اوپر ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے،
کاغذ سے بھی پتلا. یقین نہ آئے تو دکان میں جائیے گا, ایک ایک کھجور کو چیر کے دیکھ لیجیے. خریدیے مت خریدیے مگر دیکھ لیجیے ضرور اطمینان کے لیے. وہ کتویر ہے, اس کا بھی کوئی مالک نہیں ہے, اتنی بھی حقیقت کسی کی نہیں ہے اللہ کے سامنے میں. وہ چیز, وہ ایسی جھلی جو کھجور کے گٹھلی کے اوپر ہے نا, جس کا کوئی وجود ہی نہیں, جس کو آپ یا تو چبا جاتے ہیں, پھینک دیتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, اس کا بھی کوئی مالک نہیں. بھلا انسان کو کون پیدا کر سکتا ہے جو اس طرح کے نام رکھے جاتے ہیں اور اس طرح کا عقیدہ رکھا جاتا ہے. ایک طرف مانا اللہ ایک ہے اور ایک طرف خلق میں بھی شریک کیا, ملک میں بھی شریک کیا, تدبیر میں بھی شریک کیا. دراصل یہ اللہ کو ایک ماننا نہیں ہوا. جب سارے جہان کا وہ رب ہے تو خالق بھی وہی, مالک بھی وہی, مدبر بھی. آپ نے دوسری قسم سنی تھی توحید الوہیت. اب سوچئے, جو ساری کائنات کا خالق ہے, جو ساری کائنات کا مالک ہے, اور جو ساری کائنات کا مدبر ہے, بھلا اس کے علاوہ بھی کوئی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ عبادت پھر کس کی جائے؟ اسی کی نہ کریں گے جو ساری کائنات کا خالق, مالک ہے, مدبر ہے. اور دوسرا ہے کون جس کی عبادت کی جائے؟ یہ بزرگان دین, یہ اولیاء کرام. کیا یہ عبادت کے لائق ہو سکتے؟ یہ تو اپنے بھی خالق نہیں ہے, اپنے بچوں کے خالق نہیں ہے, وہ خود اپنے گھر کے مدبر نہیں کر سکتے. وہ اپنے گھر کے مالک نہیں. تو مالک تو ایک ہی ذات ہے, خالق تو ایک ہی ذات ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی کو مالک یا خالق نہ کہیے, بلکہ جب نام بھی رکھیے اس قسم کا تو عبد الخالق کہیے, عبد المالک کہیے. عبد لگائیے. تو توحید الوہیت, عبادت کی ساری قسمیں کس کے ساتھ خاص ہیں؟ اسی اللہ کے ساتھ. کوئی مانتا ہے اللہ ایک ہے تو اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ ساری کی ساری عبادتیں, چھوٹی بڑی, فرض نفل سنت مستحب جو بھی ہے, وہ سب کے سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. آپ جو فعل بھی کرتے ہیں, جو کام بھی کرتے ہیں, جس پر اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی دیتا ہے, وہ ساری کے ساری عبادت میں داخل. آپ گناہ سے بچتے ہیں اللہ کے ڈر سے, یہ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ گناہ سے بچنے کی وجہ سے بھی آپ کو نیکی عطا کر دیتا, مگر اللہ کے ڈر سے بچے آپ گناہ سے. لوک لاج کی وجہ سے بچے ہیں تو یہ پھر عبادت نہیں. آپ قادر تھے گناہ کے کرنے پر, مگر اللہ کے خوف سے آپ نے نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ میرا محاسبہ کرے گا, حساب لے گا. آپ بچ گئے اس گناہ سے, اللہ تعالیٰ اس پر نیکی لکھتا. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ایک موقع پر کہ روٹی کا وہ ٹکڑا ہے, صحابہ سے کہا تھا, اور روٹی کا وہ ٹکڑا جو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو نا, وہ بھی عبادت ہے, وہ بھی نیکی. اس کے ساتھ جب ہم بستر ہوتے ہو تو وہ بھی نیکی ہے, وہ بھی ثواب کا کام ہے. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا تھا کہ اللہ کے رسول اس میں بھی نیکی, یہ بھی ثواب کا کام. فرمایا ہاں, اگر یہی کام تم کسی غیر عورت کے ساتھ کرتے, غیر منکوحہ کے ساتھ کرتے, اپنی بیوی کے علاوہ کے ساتھ کرتے تو گناہ ہوتا, لیکن وہی چیز جب تم نے اپنے یہاں گناہ سے بچنے کی خاطر کی ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ نیکی اور اجر دیتا. اس لیے اللہ کا ڈر رکھنا اور گناہوں سے بچنا, یہ بھی اپنے آپ میں ایک عبادت. اب کوئی بھیک مانگتا وہ آپ کے دروازے پہ آ گیا اور کہتے ہیں غریب نواز کے نام پر 2 روپے دے دو, اور آپ نے دے دیا, کس کی عبادت ہوئی؟ یہ نیکی کون دے گا؟ اللہ تو نہیں دے سکتا نا, کیونکہ اللہ کے نام پہ نہیں دیا. یہ ثواب کا کام نہیں, یہ شرک ہے. اور ایسی کوئی بھی عبادت اگر غیر اللہ کے لیے کیا جائے تو یہ سارے کے سارے شرک. اب آئیے آج سمجھے توحید اسماء و صفات. ہم سب انسان بیٹھے ہیں خالص, لیکن سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ صفتیں لگی ہوئی ہیں. صفت کا مطلب کچھ خوبیاں ہیں. ایک طرف سے دیکھ لیجئے, کوئی عالم ہے, کوئی بزنس مین ہے, کوئی پروفیسر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, یہ سب آپ کے اوصاف ہیں تو سب انسان ہی. انسان ہونے میں سب برابر, لیکن اپنے اپنے اوصاف ہیں, صفت ہے. ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کم سے کم 99 نام ہیں, اوصاف ہیں, صفت ہے. اس سے زیادہ بھی ہے جس کا احاطہ نہیں ہوا ہے, جس قرآن میں ہے, لیکن کم سے کم اتنے کا احاطہ ہو چکا ہے جو لکھا ہوا ہے باقاعدہ.
ان میں سے بیشتر تو خود قرآن میں اور حدیث میں ہے۔ ان صفتوں میں بھی کوئی اللہ کا شریک نہیں۔ اللہ کی جو صفتیں ہیں نا، ان صفتوں میں بھی دوسرا کوئی شریک نہیں۔ ہماری صفتوں میں شریک ہوتے ہیں لوگ۔ یہاں ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تو ان جیسے 1,00,000 ڈاکٹر دنیا میں موجود ہیں پہلے سے، وہ سب اس صفت میں شریک ہے۔ یہاں اگر 2-4 بزنس مین ہیں تو ایسے ایسے لاکھوں بزنس مین اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ یہاں کوئی ڈاکٹر ماسٹر ہے تو ہزاروں ماسٹر بھی موجود ہیں، ہم عالم ہیں تو ہزاروں عالم بھی ہم جیسے موجود ہیں۔ یہ ہمارے صفت میں سارے لوگ شریک ہیں، لیکن اللہ کی جو صفت ہے وہ صفت بھی کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ قرآن آپ پڑھتے ہوں گے، جگہ جگہ پر جہاں آیت ختم ہوتی ہے تو کبھی آتا هو السمیع البصیر وهو الغفور الودود، آتا ہے سمیع اور بصیر اللہ کی صفت ہے۔ سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ہم بھی سنتے ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ سمیع ہے، پوری کائنات کی آواز کو سنتا ہے، پوری کائنات کی فریاد کو سنتا ہے، پوری کائنات کی دعاؤں کو سنتا ہے، پکار کو سنتا ہے۔ آپ کتنا دور سنتے ہیں؟ کتنی طاقت ہماری آپ کے سننے کی؟ چھمتا ہی بہت محدود ہے ہماری آپ، لیکن اللہ سمیع ہے۔ زمین کے نیچے جو کیڑا مدفون ہے یا جو کیڑا ہے رہتا ہے جو جانور، وہ بھی جب اس کے اندر سے پکارتا ہے رب کو، رب اس کی روزی مہیا کرتا ہے یا اس کے دکھ تکلیف کو سنتا ہے۔ جو جہاں ہے، جو مخلوق جس کو پیدا کیا، ایک چیٹی پکارتی ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ حضرت سلیمان کا سفر جاری تھا، فوج کے ساتھ کہیں جا رہے تھے اور ایک چونٹی نے کالے پہاڑ پہ، کالے پتھر پہ اپنے ساتھیوں سے کہا بھاگو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا اور اس آواز کو سلیمان علیہ السلام نے سن لیا، سمجھ لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قابلیت دی تھی کہ مختلف زبانیں جانتے تھے، جانوروں کی زبان اور چڑیوں کی زبان اور کیڑے مکوڑوں کی زبان جانتے تھے۔ اس کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ ہم اور آپ تو نہیں سنتے نا ان کی بات، تو ہماری سماعت کا ان کی اللہ کی سماعت سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ وہ بصیر ہے، پوری کائنات کو بیک وقت وہ دیکھتا، کون سی مخلوق کہاں ہے۔ آپ کہیں گے ہم بھی بصیر ہیں، آپ کی بصارت کہاں تک ہے؟ کتنا دور آپ دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے آپ کی بصارت اور آپ کی سماعت تو بس کام چلاؤ ہے، اس دنیا میں جینے کے لیے چھوٹا سا دماغ، چھوٹی سی ضرورت، آپ محدود دائرے میں بسنے والے مخلوق، اور اللہ تعالیٰ تو خالق ہے اور سب کا خالق ہے اور سب کی ضرورتوں کو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور پوری بھی کرتا۔ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ تنہا سمیع ہے، تنہا بصیر ہے، اس صفت میں کوئی دوسرا شریک نہیں، نہ رسول شریک، نہ نبی شریک، نہ ولی شریک، چاہے وہ کتنا بڑا غوث بدل ہو جائے، ان میں سے کوئی شریک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر کے آخر میں قرآن کی آیت ہے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ، وہی اللہ ہے جو قابل عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ عالم الغیب ہے، عالم الغیب والشہادہ، حاضر اور پوشیدہ سب کچھ کا جاننے والا۔ ہم میں سے کون ہے جو بتا دی اس زمین کے نیچے کیا؟ سامنے والے کو تو ہم سب دیکھ کے جان سکتے ہیں، کھلی ہوئی چیز کو ہم سب جان سکتے ہیں، چھپی ہوئی چیز کو کون جانتا ہے؟ حالانکہ اللہ کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، وہ چھپی ہوئی جو کہا گیا وہ ہمارے اور آپ کے لحاظ سے کہا گیا ہے کہ ہماری نگاہوں سے وہ جگہ چھپی ہوئی ہے، اللہ کے لیے کوئی بھی چھپی ہوئی نہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ عالم الغیب والشہادہ، وہ تنہا عالم الغیب ہے۔ آج مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے جو کھلم کھلا عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول عالم الغیب ہے۔ بہت سے لوگ تو اپنی کتابوں میں لکھا بعض ولیوں کے بارے میں کہ وہ عالم الغیب ہے۔ اب یہ شرک نہیں ہے تو کیا اسلام ہے؟ وہ تو ماننے والے سب اللہ کے ہی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ کہاں مانا توحید؟ اللہ کے ساتھ اللہ کی صفت کو خاص نہیں کیا، بلکہ اللہ کی صفت میں غیر اللہ کو شریک کر دیا۔ اور یہی تو جو شرک ہے، جو سب سے بڑا گناہ ہے، زنا سے بڑا گناہ ہے، سود سے بڑا گناہ ہے، شراب سے بڑا گناہ ہے، ساری گناہوں میں سب سے بڑا گناہ۔
توحید اسماء و صفات نہیں. اس کے آگے اللہ نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. دیکھیں کتنی صفتوں کا بیان ہے. اللہ فرما رہا ہے اس آیت کے آگے یہ آیت ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک. وہ ملک ہے، مالک ہے، بادشاہ ہے پوری کائنات. القدوس پاک ہے، وہ ہر عیب سے پاک. ہم اور آپ تو پاک ہیں ہی نہیں عیب سے. 1000 عیب تو ہمارے آپ کے پاس. ہم میں سے کوئی بھی آدمی کھڑا ہو کے نہیں کہہ سکتا کہ میں بے عیب ہوں. 10 لوگ کھڑے ہوں گے 10 عیب نکال دیں گے. آپ کی ناک ٹیڑھی ہے تو آپ کا کان یوں ہے، تو آپ کے بال بڑے ہیں تو آپ کا یوں ہے، نکال دیں گے. لیکن اللہ کی ذات بے عیب ہے. قدوس السلام، وہ سلامتی والا ہے، سلامت ہے ہر چیز سے اور سلامتی دینے والا ہے. ہم میں سے کوئی سلامت نہیں ہے، نہ سلامتی دینے والا ہے. مومن، اللہ مومن ہے. مومن کا مطلب امن دینے والا. امن والا ایک دم امن میں ہے، اسے کوئی خطرہ نہیں. ساری کائنات کے لوگ بھی اگر اس کے خلاف ہو جائیں اسے کوئی خطرہ نہیں. اور ہم اور آپ ہمیشہ خطرے میں آپ کو محسوس کرتے ہیں. امن تو دوسرے کو کیا دے سکتے ہیں، ہم تو خود ہی محفوظ نہیں. المہیمن، وہ نگہبان ہے، ساری دنیا کی نگہبانی کرتا. ہم کتنی نگہبانی کرتے ہیں؟ اپنے گھر بھر کی نگہبانی نہیں کر سکتے ہم اور آپ. اپنے بال بچوں کی نگہبانی نہیں کر سکتے. سارے باپ پریشان ہیں اپنی اولاد. العزیز الجبار، پوری طاقت والا ہے وہ، پوری زور کے ساتھ پکڑنے والا ہے وہ. عزیز بھی ہے اور جبار بھی ہے. وہ جب کسی کو پکڑتا ہے نا تو پوری طاقت کے ساتھ وہ پکڑتا ہے. اس کی گرفت سے باہر نہیں آ سکتا. فرعون جیسے طاقتور بادشاہ کو یوں سیکنڈوں میں ڈبو کے مار دی. نمرود کے ناک میں ایک مچھر گیا یا چیٹی گئی اور اس چیٹیوں اس سے مروا دیا اس کو. بتائیے، ابابیل کی فوج بھیج کر ہاتھی کے فوج کو تباہ کر دیا. ابرہہ کی اتنی بڑی فوج کو جو ہاتھی والا فوج کہلاتا ہے، تو اس وقت کی طاقتور فوج، سپر طاقت، اس کو تباہ کر دیا انگریزوں سے. عزیز الجبار المتکبر، وہ بڑائی والا ہے. ہے کوئی ان صفتوں میں اللہ کا شریک؟ ہے ان صفتوں میں کوئی اللہ کا شریک، اللہ کے برابر کا؟ لہذا اللہ کی صفت میں بھی کوئی شریک نہیں. اس کی جو خوبیاں ہیں وہ اسی کے اندر ہے، دوسرے میں نہیں ہے. ہم ایسے ایمان والے ہیں جو اللہ کی صفت میں بھی غیر اللہ کو شریک نہیں کرتے. اور یہی ایمان نجات کے لیے ضروری ہے. سیدھا سیدھا ایمان نہیں کہ ادھر ایمان بھی کر لیا ادھر اوصاف میں شریک بھی کر دیا دوسرے. وہ شرک ہے. سبحان اللہ عما یشرکون. اللہ نے اس کے آگے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس کے ساتھ لوگ اس کا شرک بناتے ہیں، شریک کر دیتے ہیں. جن اوصاف کے ساتھ، جن لوگوں کے ساتھ اللہ اس سے پاک. اس کے آگے کی آیت سنیے. اللہ نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الخالق المصور. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الخالق، وہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا. یہی آیت میں نے پڑھی تھی. اللہ خالق ہے. کوئی دنیا میں ہے دوسرا خلق کرتا ہو؟ خلق کا مطلب ہوتا ہے آدم سے وجود میں لانا. میں نے پہلے بتا دیا تھا آپ کو پچھلے خطبے میں کہ ایجاد میں اور خلق میں کیا فرق ہوتا ہے. خلق جس کی کوئی مثال نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک نئے انسان کو پیدا فرما دیا. اور دنیا کی جو ایجاد ہے وہ اللہ کی پیدا کردہ اجزاء کو ترکیب ہے، اس کو ایجاد کہتے ہیں. اللہ خلق کرتا ہے اور سائنٹسٹ ایجاد کرتے ہیں، وہ خلق نہیں کرتے. تو اپنی صفت کو بیان فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الخالق المصور. صورتیں بنانے والا، صورتیں بنانے والا. یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ نے فرمایا اپنے بارے میں هو الذی یصورکم فی الارحام. ماں کے رحم میں جو تمہاری تصویریں بناتا ہے نا، یہ وہ رب بناتا ہے. کیف یشاء، جیسا چاہتا ہے بناتا ہے. وہ جس کی صورت جیسی چاہی بنا دے. کروڑوں انسان، اربوں انسان ہے اس دنیا کے اندر، اور کسی کی شکل کسی سے نہیں ملتی.
یہ مصور اللہ ہے. یہ دنیا میں جو لوگ تصویریں بناتے ہیں، مصوری کرتے ہیں، چاہے وہ ہاتھ سے بناتے ہوں یا کیمرے سے بناتے ہوں، کل اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا قیامت میں. بلا ضرورت تصویریں بناتے ہیں، اللہ فرمائے گا روح ڈال کے دکھا دے، اب کر دے زندہ اس کو. آج کل یہ عام ہو گیا، ہر موبائل میں کیمرہ ہے، دنادن دنادن بلا وجہ کی تصویریں لی جاتی ہیں. کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اللہ کی صفت ہے مصور. اور وہ ایسی تصویر بناتا ہے کہ جان سمیت بناتا ہے. اس کی مصوری تو یہ ہے کہ جاندار مصوری ہے اس کی. اور ہم اور آپ جو تصویریں بناتے ہیں وہ ایک عکس ہوتا ہے، وہ ایک فوٹو ہوتا ہے. اور تب بھی یہ جرم کرتے ہیں کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ جیسے بن جائیں. نہیں، بن بھی نہیں سکتے. یہ گناہ بھی ہے، چھوڑ دیجیے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسا چاہتا ہے ویسا بناتا ہے. ہم لوگ کتنی تصویریں بناتے ہیں، بہت بڑے آرٹسٹ ہیں. اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ لیجیے بھائی 100 تصویریں بنا کے دکھائیے جن میں سب کی شکلیں ایک دوسرے سے الگ ہوں، جسم الگ ہوں، آپ 10 نہیں بنا سکتے. کہیں نہ کہیں ناک مل رہی ہوگی، کہیں نہ کہیں آنکھ مل رہی ہوگی، کہیں نہ کہیں سب کچھ مل ہی رہا ہوگا. نہیں بنا سکتا انسان. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز نہیں پیدا کر دیتا. هو اللہ الخالق الباری، وہ باری ہے، پاک. المصور لہ الاسماء الحسنى، اس کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں. اللہ نے فرمایا اپنے بارے میں کہ میرے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، صفتیں ہیں، اور ان میں دوسرا کوئی شریک نہیں ہے میرا. یعنی اللہ جیسی خوبی والا دوسرا کوئی نہیں. عقیدہ توحید ہم جو بولتے رہتے ہیں نا کبھی کبھی، تو شاید آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ہوگا، آج سمجھ میں آ گیا ہو آپ کو. عقیدہ توحید اسے کہتے ہیں کہ ایسا ایمان جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو. اور یہی ایمان نجات کے لیے چاہیے. ورنہ دیکھا آپ نے صحابہ کا ایک واقعہ میں نے آپ کو چھوٹا سا سنا دیا. نجات کے لیے یہ ایمان چاہیے جس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو. قرآن میں اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ ایمان والے لوگ جن میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، وہ لوگ دراصل امن میں رہیں گے اور ہدایت پائیں گے. اور جن کے ایمان کے ساتھ شرک مل جائے، یعنی 23 گھنٹے وہ توحید پر قائم رہا اور 1 گھنٹے کے لیے شرک کر لے، تو ساری توحید اس کی ختم ہو جاتی ہے. جیسے ایک بالٹی پانی میں اگر ایک قطرہ شراب کا پڑ جائے تو پورا کے پورا پانی ناپاک ہو جاتا. تو ایسا مومن بنیے جس میں توحید ہو، یعنی ربوبیت میں بھی اللہ کو ایک ماننا، الوہیت میں بھی اللہ کو اکیلا ماننا، اور صفات الہی میں بھی اللہ کو اکیلا ماننا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس پیغام کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر قائم رہنے کی اور اس پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.